بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم خواجہ رفعت صاحب MD NTDC، جناب محترم مجاہد چٹھا صاحب CEO لیسکو، MD نیسپاک، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں NTDC کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہایت عمدہ اور ضروری منصوبہ اچھے وقت میں اچھے طریقے سے اور خاص مہارت سے اس کو مکمل کیا، اور اس کے لیے آپ خواجہ صاحب مبارکباد کے مستحق. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں. لاہور میں بلکہ سارے پاکستان میں بجلی کے بہت سارے مسائل رہے ہیں، اور بجلی کے مسائل کی وجہ سے سارے ملک کی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اگر بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری کا پہیہ نہیں چل سکتا، بجلی نہیں ہوگی تو ہمارے جو کنزیومرز ہیں، عام شہری ہیں، ان کو انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ گرمی کے موسم میں. تو اس لیے ان دشواریوں کو حل کرنے کے لیے آپ جو اقدامات لے رہے ہیں یہ بہت ضروری اقدامات ہیں. چیلنج بہت بڑا ہے. میں لاہور سے ہی MLA ہوں، اور مجھے زیادہ جو اپنے حلقے سے بہت زیادہ جو پرابلمز کئی دفعہ آتے ہیں وہ بجلی کے مسئلے کے بارے میں ہوتے ہیں. کئی ٹرانسفارمرز کا پرابلم ہے، کئی تاروں کا پرابلم ہے، کئی وولٹیج کا پرابلم ہے، کئی لوڈ شیڈنگ ہے، کئی ویسے بجلی نہیں آ رہی. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو محکمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیسکو کا چیف ہونا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے چٹھا صاحب. وہ اس کو آپ تھوڑا سا کانٹوں کی مالا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مشکل کام ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لیسکو بہت رسپونڈ کرتی ہے جب بھی لوگوں کو پرابلمز محسوس ہوتے ہیں. اور NTDC جو کام کر رہی ہے اس کے بغیر تو یہ ہماری ترقی اور ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بہت ساری چیزیں ہوئی ہمارے ماضی میں جن کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دفعہ 90s میں جب بہت بڑا بحران آیا بجلی کا، تو ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اگریمنٹس کر لی، اور ہم نے اگریمنٹس ایسی کی کہ جن کی وجہ سے بجلی کے معاملے میں تو افاقہ ہوا، لیکن ہم 25 سال کے لیے ہمارے گلے میں ایک توق پڑ گیا. اس کے بعد بھی جو اگریمنٹس ہوتی رہیں 2002 میں، اور اس کے بعد بھی جو 2014-15 میں کیپیسٹی چارجز اور اس قسم کی چیزیں جو تھیں کہ پاور اسٹیشن چلے نہ چلے لیکن حکومت نے پیسے دینے ہیں. تو یہ سارے بڑے سیریس مسائل تھے. لیکن آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ہماری حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں اس ساری چیز کو ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہو بھی گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. ہم انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کوئی خلاف ہیں یا ہم ان کو سپیس نہیں دینا چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کانٹریکٹ میں چیزیں ریوائز ہونی چاہیے ان کو ریوائز کرنا بھی ضروری ہے. ایک بیلنس بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف ہماری گورنمنٹ ایک محنت اور کوشش اور کاوش کر رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ڈیمز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. مومند ڈیم بن رہا ہے، اس کے بعد ڈائمر بھاشا بن رہا ہے. یہ ڈیمز بنانے کا مطلب ایک تو پانی کی حالات جو ہے وہ سٹوریج کو بہتر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کے لیے بھی یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بہتر اور سستے داموں میں الیکٹریسٹی جو ہے اس کو پروڈیوس کریں.
بہت بڑا کرائسس ہمارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے. تقریباً 2000 ارب سے زیادہ وہ تجاوز کر گیا. جب آپ نے حکومت سنبھالی تو تقریباً 12 سے 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہمیں ورثے میں ملا. تو یہ سرکولر ڈیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے اور ہماری کلیکشن کم ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ڈیٹ بن رہی ہے جو کہ مختلف ادارے ایک دوسرے کو پیسے او کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کے کئی فائدے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہونا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی. اگر ہم نے اس مسئلے کا حل نہ کیا تو یہ بہت بڑا ایک فائنینشیل بحران ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیئرز اس ان دا فیس. وی ہیو ٹو سالو دس پرابلم، وی ہیو نو چوائس ان دا میٹر. سو انشاءاللہ ہم اس کو سالو کریں گے. بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا آخر میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں، این ٹی ڈی سی، لیسکو یا باقی ڈسکوز جو ہیں، اور ادارے جو کہ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی میں اور ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی میں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان کی پرفارمنس کے عوام جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرتی ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اس لیے یہ ایک سینسٹیو نیچر کا اور محنت طلب کام ہے، اور اس میں یقیناً آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اور بھی کوشش کریں تاکہ عوام کی زندگی جو ہے، اصل ہدف جو ہے اس کو کبھی نہ بھولیں. اصل ہدف کیا ہے کہ ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے. تو چاہے آپ کا لائن مین ہو، چاہے چیف ہو، جب بھی عوام کی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کو تحمل سے ایڈریس کرنا ہے، اس کو ایک محبت کے جذبے سے ایڈریس کرنا ہے. کوئی مہربانی والی بات نہیں ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے جو سارے ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس میں بھی یہ لیسن جو ہے یہ سب کو دیں گے کہ عوام کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں اور کوشش کریں کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کریں. بہت مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں آپ کو پھر اس گریٹ اسٹیشن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.